اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محفل میلاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل، یہ بڑے نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے جو اس محفل میں آتے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بلائے گئے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہزاروں لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، سلیکٹڈ لوگ آئے ہیں۔ نصیب والا ہوتا ہے جو اس طرح کی محفل میں آتا ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات شاعر آگے کہتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ جی جناب، آج انشاءاللہ میرے بیان کا موضوع یہی ہے کہ آؤ ہم تمہیں نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنا، یہ کوئی آج کل یا 100-200 سال پرانا معاملہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کنفیوژن کلیئر کر لیں کہ جب بھی محفل میلاد یا نعت خوانی کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا کنفیوز کرنے والے کرتے ہیں کہ یار یہ کون سا کام شروع کر دیا، پہلے تو نہیں تھا۔ شاید انہوں نے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی علماء نے کیٹیگریز بنائی ہیں۔ کئی صحابہ تھے جو کاتبین وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے۔ کئی صحابہ تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ محافظین تھے، وہ حفاظت کا انتظام کرتے تھے۔ کئی صحابہ خدمت گار تھے۔ بہت سارے صحابہ کے بہت سارے کام تھے۔ تو اسی بزم صحابہ میں کچھ خوش نصیب صحابہ وہ تھے جو نبی پاک کے نعت خواں بھی تھے، نعت گو بھی تھے، مداح رسول تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہی تھی۔ ایکچولی ہوتا کیا تھا، پہلے یہ سمجھیے گا، پہلے کے زمانے میں تلوار سے بھی لڑائی ہوتی تھی اور اشعار اور الفاظ کے ذریعے بھی لڑائی ہوتی تھی۔ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا مان تھا، انٹلیکچوئل لوگ تھے، وہ الفاظ کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو معاذ اللہ کفار کیا کرتے تھے، بے ایمان لوگ جو تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ خلاف اشعار لکھتے، ان کے خلاف باتیں لکھتے۔ تو ادھر سے صحابہ کرام میرے آقا کی نعتیں لکھ کر، اشعار لکھ کر ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، الحمدللہ اردن میں ان کا مزار ہے۔ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تاریخی فرمان موجود ہے، جس کا مضمون ہے کہ اے عبداللہ، تمہارے اشعار ان کفار کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک کی نعت لکھتے، آقا کی شان بیان کرتے، تو ان کے جا کے دلوں پہ لگا کرتی تھی۔ اچھا، پھر ایک اور بڑے مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون نہیں پہچانتا؟ آپ تو ایسے نعت خواں تھے، ایسے نعت گو صحابی تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر لگا کر ان کی نعتیں سنا کرتے تھے، اور آقا فرماتے اے اللہ، روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ اچھا، اب کیا پتہ چلا کہ نعت پڑھنا یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، اور نعت سننا سبحان اللہ یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ نعت خوانی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، مسجد نبوی میں صحابہ کی بھی محفل نعت سجا کرتی تھی۔
تو ذرا بھی کنفیوز نہ ہوا کریں. اچھا جب کوئی یہ سنتا تو کہتا ٹھیک ہے یار صحابہ کی نعت خوانی تو نعت خوانی تھی نا, آج کے دور میں جو آپ لوگ اشعار پڑھتے ہیں وہ جناب اشعار ٹھیک نہیں ہوتے. چلو بھائی صحابی کی نعت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. ویسے تو حضرت حسان بن ثابت کے بہت سارے کلام کتابوں میں لکھے, ایک شعر, پھر میں آ جاؤں گا قرآن کی طرف. میں بات شروع کر رہا ہوں کہ ہسٹری آف مدح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے وہ تو نبی پاک کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. اچھا حضرت حسان بن ثابت کے ایک شعر پر صرف بات کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ اکبر, کمال کر دیا حضرت حسان بن ثابت نے. اب ذرا غور سے ان 4 لائنوں کا معنی یاد کر لو, زندگی میں کبھی نعت خوانی پر کوئی کنفیوز نہیں کر سکے گا. وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضور آپ جیسا جمیل حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. ذرا رک جاؤ, یہ 2 لائنیں یاد رکھنا. اب اگر حضرت حسان کہیں کہ حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں, آپ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا, آج 1400 سال بعد اب اردو بولنے والے اگر یہ نعت پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, ارے یہ تو حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے. اور آگے چلو, وہ آپ کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب, حضور اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. اور اگر بریلی کے تاجدار لکھیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ اکبر, یہ تو ایسا لگ رہا ہے حضرت حسان کی شاعری کی شرح ہو رہی ہے. اور سنو سنو, صحابی رسول نے جو اگلی لائن فرمائی ہے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مقادی, وہ آپ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. اب سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ارے ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں, ہمیں تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شاعری یاد ہے. بریلی کے تاجدار تو قرآن و حدیث سے استنباط کر اس کا ایسنس ہمیں عطا فرماتے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ نعت پڑھا کریں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور اب آؤ رب کے کلام کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر کہتا ہے نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سپارا, پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ہاں یہ بات بھی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں مبالغہ نہیں ہے, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا. آج بس آپ نے توجہ رکھنی ہے بیان میں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. بات کریں گے قرآن کی کہ میرے رب نے قرآن میں کیسے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے, کیسے نعت بیان کی ہے. پہلی بات کرتے ہیں اس مشہور آیت کی جو دنیا بھر کے بچے کو کہا جا سکتا ہے یاد ہے. ہر نماز کے بعد اس شاکان رسول کی مسجد میں ہر دعا کے بعد یہ عموماً آیت پڑھی جاتی ہے جس کو ہم آیت درود کہتے ہیں. کیا خوبصورت آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ویسے تو یہ آیت سب کو یاد ہے. آج اس آیت کے تحت چند مدنی پھول سن لو. آئندہ جب یہ آیت سنو گے نا تو مزید شوق بڑھ جائے گا. اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں. ترجمہ یہ ہے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. ٹھیک ہے, اب ذرا غور کیجئے, قرآن میں بہت سارے آرڈرز ہیں, بہت ساری چیزوں کے بارے میں حکم ہوا ہے, مگر کوئی ایسا عمل بیان نہیں ہوا کہ اے ایمان والو اللہ بھی وہ عمل کر رہا ہے, فرشتے بھی کر رہے ہیں اور تم بھی شامل ہو جاؤ. There is one and only. درود پاک وہ عمل ہے جو رب فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے, ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ.
یقیناً اس کی کیٹیگری تطبیق کی علماء نے. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. فرشتے اور ہم انسان دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان پر درود بھیج. مگر ذرا سوچئے، اچھا اب بات کرتے ہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ایک ہے، مگر فرشتے کتنے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے؟ یہ ہیں کتنے جو اتنی بڑی تعداد میں درود بھیج رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ بڑی کمال کی تفصیل ہے جو علماء نے لکھی کہ اللہ کریم کے تمام لشکروں سے سب سے بڑا جو لشکر ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں. سنیے گا قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا. آپ نے کئی حدیثیں بیانات میں کئی ایسی فضیلتیں بھی ہیں جس میں مختلف کیٹیگریز کے فرشتے بیان ہوئے. اب ان کے میں سے چند کے نام لیتا ہوں تو آپ کو یاد بھی آتا جائے گا. ملائکہ مقربین، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں پر رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار فرشتے، دوزخ کے داروغے فرشتے، اچھا پھر پہاڑوں پر معمور فرشتے، بادلوں پر معمور فرشتے، ہوائیں چلانے والے فرشتے، آمین کہنے والے فرشتے، نباتات اگانے والے فرشتے، پیدا ہونے والے بچوں کی ماں کے پیٹ میں شکل بنانے والے فرشتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے کتنی کیٹیگری ہیں. نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، نماز کے لیے جو انتظار میں بیٹھتے ہیں ان منتظرین کے لیے دعا کرنے والے فرشتے. اچھا یہ تو کچھ کیٹیگریز ہو گئیں، کوانٹٹی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہیں تعداد کتنی ہے. اب ذرا سنیے گا. اللہ اکبر. اب فرشتوں کی تفصیل کے بارے میں امام نبہانی سعادت الدارین میں فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی کہ آسمان چرچرایا. چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اسٹیج ہو اور اس پہ بہت سارے لوگ چڑھ جائیں تو اس پہ چرچراہٹ کی آواز آتی ہے نا. تو آقا فرماتے ہیں آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانے کا حق ہے. قدم بھر بھی کوئی جگہ اس پر ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا قیام میں موجود نہ ہو. اچھا اب بھی سمجھ نہیں آیا کوانٹٹی کتنی ہے؟ ہیں تو بہت سارے مگر کوانٹٹی کتنی ہے؟ اب انہوں نے بڑی کمال کی امیزنگ ایک کیلکولیشن دی ہے. وہ فرماتے بتایا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 10 کا فگر ہو تو 9 جنات ہوتے ہیں، 1 انسان ہوتے ہیں. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں انسان کتنے ہیں. آج کل کی کیلکولیشن کے مطابق بتایا جاتا ہے تقریباً 8 ارب انسان اس دنیا میں بستے ہیں. تو ایک موٹا حساب کر لیتے ہیں ورنہ کیلکولیشن مشکل ہو جائے گی. ملٹیپلائی بائی 10 کرتے جائیں گے اپنا حساب سیدھا کرنے کے لیے. تو جنات کتنے ہو گئے؟ 80 ارب. ٹھیک ہے، دنیا میں جنات کتنے ہو گئے؟ اگر 8 ارب انسان ہیں تو جنات کتنے ہو گئے؟ 80 ارب. آپ فرماتے ہیں ان دونوں کو ملا لیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. اس کا مطلب زمین پر جتنے جانور ہیں نا وہ 80 ارب کو ملٹیپلائی بائی 10 کر لیں تو 800 ارب جانور ہیں جس میں سارے جانور آ جائیں گے. فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے. پرندے کتنے ہیں دنیا میں؟ ایک ایک درخت پہ پتہ نہیں کتنے 100,000 پرندے بعض اوقات رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، درخت مت کاٹا کرو، یہ انہی کا گھر ہے. ہمارے تو کالونیاں ہوتی ہیں، درخت پرندوں کا گھر ہوتا ہے. اور پرندے ہو کتنے گئے؟ 8,000 ارب. ٹھیک ہے. اچھا فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. سمندر میں جو جانور ہوتے ہیں نا، کیونکہ سمندر 67% آف دا ورلڈ ہے اور پھر کئی میل گہرے سمندر بھی ہیں. اللہ نے اتنی مخلوق سمندر میں دی ہے. میں نے ایک اور تحقیق پڑھی تھی کہ اگر دنیا میں کھانا پینا سب ختم ہو جائے نا تو یہ سمندر 100 سال تک دنیا کو چلا سکتا ہے. اتنی خوراک اللہ نے اندر دی ہے. چلیں بہرحال حساب یاد ہے نا کتنے ہو گئے؟ 80,000 ارب. 8,000 تھا نا، 80,000 ارب سمندری مخلوق ہے. فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اب کیلکولیٹر بھی جواب دینا شروع ہو جائے گا، کمپیوٹر بھی جواب دینا شروع ہو جائے گا. فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. ان سب کو ملا لیں تو یہ دوسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے.
اسی ترتیب سے 7ویں آسمان کے فرشتوں کے تعداد بنتی ہے، اور آگے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب کو ملا لیں تو یہ اللہ اکبر کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے فرشتے ہیں؟ اچھا، ایک یہ کیلکولیشن ہے، ایک عشق والی کیلکولیشن بھی ہمارے پاس۔ ہاں چلو، ادھر سے نہیں پکڑ رہے نا، ادھر سے مشکل ہو رہا ہے کیلکولیٹ کرنا۔ ایک اور کیلکولیشن ہے، وہ عشق والی کیلکولیشن کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں۔ اچھا، جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اس کی وجہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے کہ یار اونلی 12 آورز، اپروکسیمیٹلی 12 گھنٹے ملتے ہیں، صبح آتے ہیں شام چلے جاتے ہیں، شام والے صبح چلے جاتے ہیں، اور دوسری بار موقع نہیں ملتا۔ اس کی وجہ اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بیان کی ہے، اشعار میں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ فرماتے ہیں اگر یہ بائفرکیشن، یہ بار بار آنا جانا نہ ہو اور ایک ہی بار آنے دیں تو کروڑوں رہ جائیں گے۔ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ ارے آقا کی بارگاہ تو سب کے لیے عام ہے نا، رحمت والی سرکار ہے، تو سب فرشتوں نے حاضری دینی ہے۔ مگر آخر میں کمال کی بات کر دی اعلیٰ حضرت نے، کہتے وہ تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے، ان کو زندگی میں ایک باری ملتی ہے۔ اے گناہ گارو، تم پر مہربانی تو دیکھو، عمر بھر پڑے رہو، آقا اس پر بھی صلاح فرما رہے ہیں، وہ بھی تمہیں آفر ہے۔ فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اچھا، اب ایک دن میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 1,40,000۔ حساب کمزور لگ رہا ہے، ذرا زور سے بتاؤ کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ اچھا، 1,40,000 ایک دن میں، تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 10 دن میں 14 لاکھ، تو 30 دن میں 42 لاکھ، 42 lakh in 1 month۔ سال میں کتنے ہوئے؟ 10 سال میں کتنے ہوئے؟ 100 سال میں کتنے ہوئے؟ آلموسٹ 1450 سال ہو گئے میرے آقا کو روضہ انور میں جلوہ فرما ہے۔ یہ روزانہ 1,40,000 فرشتے جا رہے ہیں، ابھی تک تعداد پوری نہیں ہوئی ہے، قیامت تک حاضری ہوتی رہے گی۔ اب سوچو کتنے فرشتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو کیا کام دیا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ لفظ یصلون کمال کی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں حضرت آدم کو بڑا شرف ملا کہ سارے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، مگر ایک بار سجدہ کیا، اور یقیناً رب کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ یقیناً اس کام میں شامل نہیں تھا، وہ ہمارا معبود ہے۔ مگر سرکار کی شان دیکھو، یصلون یہ دلالت کر رہا ہے ایک بار نہیں، یہ کنٹینیو ورب ہے، مسلسل نبی پاک پر فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ یہ حضرت آدم کو ملنے والے شرف سے بڑا زیادہ شرف ہے جو نبی پاک کو عطا کیا گیا۔ ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ ارے رب نے قرآن میں اپنے حبیب کی شان کیسے بیان کی؟ اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ درود پاک کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ کبھی زندگی میں یہ خیال دل میں نہ آنے دینا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں تو کوئی کمال کرتا ہوں۔ ارے میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں، وہاں ان گنت کروڑوں اربوں نہیں اربوں بھی تھوڑا ہے، نہ جانے کتنے درود ہر لمحے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ارے یہ تو میرے بھاگ جاگتے ہیں، یہ تو میرے نصیب جاگتے ہیں کہ میری زبان پر درود آ جاتا ہے، میری زبان پر نبی پاک کا نام آ جاتا ہے اور میرا ہی نام روشن ہو جاتا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ آؤ قرآن پاک کے ایک اور خوبصورت باب کی طرف چلتے ہیں، ایک اور خوبصورت واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھو کس طرح قرآن میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے تھے، اسلام کے احکام بیان فرماتے، صحابہ بیٹھ کر سنتے تھے۔ تو اس میں کچھ صحابہ کیا کرتے تھے، جب کسی چیز کو ریپیٹ کرنا ہوتا تھا، کسی بات کو دوبارہ پوچھنا ہوتا تھا، انگریزی میں کہتے پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ کہیے، ہے نا، وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہماری رعایت فرمائیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور ہماری رعایت فرمائیے۔ بظاہر تو یہ بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن یہ کسی اور زبان میں، یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی کچھ اور بنتا تھا، معاذ اللہ وہ بے ادبی والا معنی تھا۔ تو ہوا کیا کہ وہ جو زمانہ تھا نا وہ ابتدائی اسلام کا تھا، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، غیر مسلم بھی قریب ہی رہتے تھے، وہ بھی آ جاتے تھے، تو وہ بھی کہتے رائنا یا رسول اللہ رائنا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو یہودیوں کی زبان پتہ تھی، ان کی لغت کے بارے میں وہ علم رکھتے تھے، انہیں بڑا جلال آیا، انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے رائنا کہا، ان یہودیوں کو آپ نے کہا میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کیوں کہتے ہیں، صحابہ بھی تو کہتے ہیں، ایمان والے بھی تو کہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو آپ بڑے رنجیدہ ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اللہ اکبر، ابھی نبی پاک کے پاس آئے ہی تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہیں۔ سنو دربار مصطفیٰ کا ادب جو ہے رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور کیا خوبصورت بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، پارہ 1 آیت نمبر 104، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کریں۔ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، انظرنا کہو، حضور نظر فرمائیں اور ہم پر، اور پہلے ہی آگے فرمایا پہلے ہی بغور سن لو، ایک باری میں کوشش کرو، سن لیا کرو، ریپیٹ نہ کرنا پڑے میرے محبوب کو، اور موقع ایسا آئے تو کہنا حضور نظر فرمائیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اگر ہم مل کر پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ ارے قرآن حکم دے رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو رائنا نہیں کہنا ہے انظرنا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں کیا پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں بے ادبی کا معمولی سا بھی شبہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسا لفظ ہو جس میں بے ادبی بھی ہے اور ادب بھی ہے، وہ زبان پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، رب کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں یہ بیان نہیں کرنا۔ آگے فرمایا وہ الفاظ جن کے 2 معنی ہوں، اچھے اور برے، اور اس برے معنی کی طرف ذہن بھی جاتا ہو، یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے آداب رب العالمین خود سکھا رہا ہے، خود قرآن میں اس کا حکم جاری فرما رہا ہے، اور اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں یہ ہے میرے آقا کی شان کہ دربار رسالت کے آداب قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو پھر ہم نے بات جو کہی وہ ٹھیک کہی نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے توے جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ ایک اور خوبصورت واقعہ، محبوب سے محب کا پیار دیکھو۔ ہوا کیا، مسلمان ہجرت کر کے اور اس کے بعد آپ مسلمانوں نے بیت اللہ کر کے نماز کا حکم ہوا تو وہاں نمازیں پڑھی۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آتا کہ کاش ہمارا کعبہ ہی قبلہ ہو جائے، کیونکہ جو وہاں پر غیر مسلم تھے وہ تانا دیتے تھے دین تو نیا لائے ہو اور قبلہ تم نے ہمارا ہی اپنایا ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن 4 رکعت والی نماز ظہر کا وقت تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے رہے کہ شاید حکم آ جائے، شاید حکم آ جائے۔ اچھا، نبی پاک کی حکم کی پیروی دیکھیں، پیارے آقا شریعت کے کس قدر سبحان اللہ ہمیں تربیت بھی فرما رہے ہیں کہ رب نے حکم فرمانا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ ہائے ہائے، اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز شروع کر دی تو قرآن کی ذرا آیت اور اس کا اسلوب دیکھیے گا۔ اچھا، بہت سارے اس میں کوشچنز ہیں، وہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن پہلے ذرا آیت کا لطف لو۔ قرآن میں رب فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا،
اللہ نے اس ادا کا بھی ذکر کر دیا کہ اے محبوب تمہارا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں اپنے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، اے محبوب اس طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. سنو سنو آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب ہی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. اللہ اکبر. اب یہاں بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ جناب اگر آیت نازل ہونی تھی تو نماز سے پہلے نازل ہو جاتی. پیارے آقا اعلان فرما دیتے کہ مبارک ہو اب بیت المقدس کی طرف نہیں قبلے کی طرف نماز پڑھنی ہے. یا نماز کے بعد نازل ہو جاتی کہ عصر کی نماز کے دوران تم نے پھر جو ہے اب نماز قبلے کی طرف کرنی ہے. دوران نماز 2 رکعت ہو چکی ہیں. اچھا یاد رہے کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسے میرا یہ رخ ہے اور یہ قبلہ ہے اور بیت المقدس ہے اور تھوڑا سا رائٹ ٹرن کروں تو کعبہ ہو جائے گا. نہیں، یہ 180 ڈگری کا جس کو کہتے ہیں نا اباؤٹ ٹرن تھا. اگر یہ کعبہ تھا بیت المقدس تھا تو سمجھ لو یہ قبلہ ہے. اور یہ بات میری وہ سمجھیں گے جو مدینے پاک کی حاضری دے کر آئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں آج کی رات اللہ آپ سب کو ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. مسجد قبلتین میں جب جاتے ہیں یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہوا. ایک طرف کعبہ ہے، بالکل اس کے پیچھے ایک جانماز سی بنی ہوئی ہے کہ پہلے مسلمان نماز یوں پڑھتے تھے. ذرا تصور تو کرو نا، نبی پاک نماز ادا فرما رہے ہیں، صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں اور دوران نماز حکم نازل ہو گیا اے محبوب ادھر منہ پھیر دو جس میں تیری رضا ہے. اب کیا ہوا؟ نبی پاک نے دوران نماز اپنا رخ تبدیل کیا. صحابہ کی فرما برداری دیکھو، اطاعت دیکھو. کوئی کویسچن نہیں کر رہا کہ حضور کعبہ ہماری نماز تو ادھر ہوگی. جیسے آقا نے رخ بدلا صحابہ نے بھی رخ بدل لیا اور نبی پاک آگے تشریف لائے. آپ نے امامت فرمائی. اللہ اکبر. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تاریخی اس عظیم آیت کے تحت جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہوتے ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر ہوتا ہے. فرمایا کعبے کو جو عزت ملی کہ تمام اولیاء غوث و قطب اس کی طرف گردنیں جھکا دیں، یہ محبوب کے صدقے سے ملی. ان کی مرضی نے کعبے کو قیامت کے لیے قبلہ بنا دیا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت شعر لکھا. یہ سامان بخشش میں ہے کہ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام. رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، اے دامان رحمت والے تم پر لاکھوں سلام. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کون سی آیت سناؤں؟ بڑی مشہور آیت ہے، سبحان اللہ، سب کو یاد ہے، مگر وہ آیت کتنی پیاری ہے. انا اعطیناک الکوثر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر تمہیں افضل کیا. حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، نسب عالی بھی دیا، نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی دیا، کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی تمہیں عطا کی، علم بھی دیا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی دیا. حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی دی، مقام محمود بھی عطا کیا، کثرت امت بھی آپ کا حصہ ہے اور دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا. کثرت فتوح یعنی کثرت کے ساتھ فتوحات بھی آپ کو عطا فرمائی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو ایسی عطا کی جن کی انتہا نہیں ہے. اسی بات کی طرف سیدی اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں نا، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. بلکہ مل کر پڑھتے ہیں رب ہے
کوثر کی بات چلی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آب کوثر کے جام نبی پاک کے ہاتھ سے نصیب فرما۔ مگر حدیثوں میں ایسی خطرناک کیفیت کہ جب سورج 1.25 میل پر زمین تانبے کی، لوگ پیاس سے پریشان ہوں گے، جن کو جام کوثر ملے گا، اس کی کچھ کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، تو آؤ یہ بھی سن لیں اور ان کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ روایات میں ان نیکیوں کا بیان موجود ہے جس کی برکت سے جام کوثر ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوگا۔ آؤ آج سے نیت کرو، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا، اور آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہوگا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت شعر ہے، اور میری پھر دعا ہے اللہ کرے کہ آپ مدینہ پاک جلدی جلدی جائیں۔ ہاتھ میں زمزم کا پیالہ ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو، تو وہاں جا کر جب یہ شعر پڑھتا ہے نا انسان، بڑی دل کی کیفیت بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بھی تو کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اجھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اللہ نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے۔ اور کیا خوبصورت شعر ایک اور بزرگ نے لکھا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ سعادت دے دے۔ وہ کہتے ہیں تمنا دل اشرف بس اتنی ہے، سرے محشر جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کے دے، جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ تو سبحان اللہ، کس کس آیت کی بیان کروں؟ اللہ قرآن میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے پیارے آقا کے مبارک اعضاء کے بارے میں، نبی پاک کے حسن و جمال کے بارے میں کیسا ذکر ہوا۔ سنو، آقا کے مبارک چہرے کو چاشت کے ساتھ اور مبارک زلفوں کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، چاشت کی قسم اور رات جب پردہ ڈالے۔ ان آیات میں چاشت اور رات کی تاریکی سے کیا مراد ہے؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد ہے مصطفیٰ کے روشن چہرے کی قسم، اور واللیل سے مراد ہے نبی پاک کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک اور خوبصورت بات جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ۔ سنو سنو، ایک قول کے مطابق قرآن کریم کی 6236 آیتیں ہیں۔ توجہ ادھر رکھیے گا، 6236 آیتیں ہیں، اور ان آیات میں 7000 مرتبہ باقاعدہ لفظوں میں ذکر مصطفیٰ کیا گیا ہے۔ یعنی کیا ہوا کہ جس پارے کو اٹھائیں نبی پاک کی شان بیان ہوتی ہے۔ اب میں ایک خوبصورت جائزہ اپنے بیان کے آخر میں بیان کروں گا، سنتے جائیے اور سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کرتے جائیے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ کہا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں
آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر. سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج اور داعی الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا فرمایا گیا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں آپ کو طٰہٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار فرمایا. سورہ انبیاء میں آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بیان فرمایا گیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا. سورہ بقرہ میں دعائے ابراہیمی. سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ. سورہ کوثر 9 میں مقام محمود قرار دیا گیا. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے توے جھیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. جی بھائی ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آج قرآن سے نعت خوانی ہو گئی تو انشاءاللہ اب انشاءاللہ نیت کر لو کہ روزانہ قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے آمال